بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی بغیر گرامر کے۔ آیت نمبر 112 تک ہم پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچر میں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 113 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آیت نمبر 112 کو تھوڑا سا جان لیں گے تاکہ ہم پچھلے اسباق کو اس سبق سے کنیکٹ کر سکیں۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس سے بھی تھوڑا سا اوپر، کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب کے طور پر فرمایا بھلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بھلا کیوں نہیں جس نے سپرد کر دیا چہرہ اپنا للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ محسن ہو، فلہ تو اس کے لیے اجرہ اجر ہے، عند ربی اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ قیامت دن ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 112 آیت میں فرمایا۔ اب 113 آیت میں اللہ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى، اور کہا یہود نے نہیں ہے النصارى یعنی عیسائی، نصارى على شيء کسی چیز پر، وقالت النصارى اور کہا نصرانی یعنی عیسائیوں نے لیست اليہود یہود نہیں ہے کسی چیز پر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہود اور عیسائی جو ہیں یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہود کی بنیاد مذہب کی وہ کسی بھی بیس پر نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کو کہ یہودیوں کا بھی کوئی بیس نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کسی شے پر ان کے مذہب کی بنیاد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میچ کرتے ہوئے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یعنی جو آسمانی کتاب ہے اسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہودوں کے پاس تورات تھی موسیٰ علیہ السلام کی، عیسائیوں کے پاس انجیل مقدس تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کے پاس کتاب ہے لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ دونوں تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ، اسی طرح قال کہا الذین انہوں نے جو لا يعلمون نہیں رکھتے علم مثل قولہم ان کی بات، فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے مابین، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہی جس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ تو کیا مطلب فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جس چیز میں یہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ ومن اظلم اور کون اظلم ظالم ہے، ممن اس سے جو منع کرتا ہے مساجد اللہ مسجدوں سے اللہ کی، ان کے یذکر ذکر کیا جائے فیہا اس میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اظلم کمپیریٹیو ڈگری ہے ظالم سے، سب سے زیادہ ظالم۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں سے منع کرے۔ پھر اللہ نے فرمایا فی اسمہ ان میں نام اس کا، وسع فی خرابیہا اور وہ کوشش کریں ان کی خرابی یعنی ویرانی کی، اور پھر وہ کوشش کریں کہ یہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور مسجدوں کو بند کر دیں اور ان کا مقصد ہو مسجدوں کو ویران کرنا۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا آواز سنائی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہے کہ یہ داخل ہوں گے اس میں ڈرتے ہوئے۔ اس کے دو تفاسیر ہیں، مفسرین دو طرف گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے نہ روکیں، انہوں نے اس قدر گناہ کیا، انہیں چاہیے کہ مسجدوں میں اللہ کے ڈر کے خوف سے مسجد میں آئیں تو آئیں، ورنہ جھگڑا کرنے اور مسجد میں لڑائی اور ظلم کرنے کی غرض سے نہ آئیں، بلکہ اگر آتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے آئیں، داخل ہوں مگر اللہ کے خوف سے۔ دوسری تفسیر یہ لی گئی ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد یہ جو مسجد میں حرم میں روکا کرتے تھے مشرکین مسلمانوں کو، تو اس وقت یہ خوف کے ڈر سے مسجد حرم میں آتے تھے، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ تو اس کے دو تفسیر لی گئی ہیں۔ بہرحال جو زیادہ معنی رکھتی ہے، جو زیادہ قابل قبول ہے وہ یہی ہے
کہ اللہ کے گھر میں اگر کوئی داخل ہو بھی صحیح وہ صرف اللہ کی خوف اور ڈر اور تقوی سے ہو، نہ کہ وہ ظلم کے غرض سے، نہ کہ وہ ریاکاری کی غرض سے، نہ کہیں وہ لوگوں کے حسد اور ضد اور لالچ کی غرض سے مسجد میں داخل ہو۔ لہم فی الدنیا خزی، تو ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں دردناک، المناک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب کہتے ہیں، عذاب کو عظیم کہتے ہیں، بڑا عظمت والا، آپ نے سنا ہوگا لفظ نا، خزی کہتے ہیں رسوائی کو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا پھر جس طرف تولوا تم منہ کرو، فَثَمَّ تو وہی ہے وجہ چہرہ اللہ کا، یعنی اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، تم جس طرف منہ کرو وہ اللہ ہی کا ہے، کیونکہ اللہ جس طرف تمہیں حکم دے تم اسی طرف منہ کرو۔ عیسائی جو تھے، یہودی جو تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمان ہماری قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اول تو مسلمان کا حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنا منہ قبلے سے ہٹا کر مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ اعتراض کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، اللہ جس قدر جس جگہ جہاں حکم کرے وہاں لوگوں کو اس کی تعمیل کرنی چاہیے اور وہاں ہی منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ مشرق بھی اللہ کی اور مغرب بھی اللہ کی۔ اسی سے مفسرین نے ایک پوائنٹ لیا کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے کسی ایسی جگہ پر تو اسے قبلے کا پتہ نہیں ہوتا، اگر وہ قبلے سے واقف نہیں ہے تو وہ اپنے دل سے دیکھے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل سب سے بڑا ججمنٹل ہوتا ہے اور وہ اچھی جج وہی کر سکتا ہے، تو اپنے دل کے مطابق اسے شک ہو کہ ہاں یہی قبلہ ہے اور یہی منہ کر کے میں نے نماز پڑھنی ہے، تو تب وہ پڑھ سکتا ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے۔ بعد میں اگر اسے پتہ چل بھی جائے کہ میں نے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ قبلہ نہیں تھا، تو اس کو دوبارہ نماز لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ قرآن میں کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے مطابق تم سے جو ہو سکتا ہے بیسٹ کرو، تو اپنی استطاعت کے مطابق سے ہو سکانا اس سے کہ اسے قبلہ معلوم نہیں تو اس نے اندازے سے کیا تو وہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کی مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، اللہ جہاں حکم دے اسی طرح آپ نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا بنا لی اللہ نے ولدا کوئی اولاد۔ اب یہودی اور عیسائی کیا کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ ان میں سے کچھ بدبخت ایسے ہیں جو یہودی تھے اور یہودی کہا کرتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، نعوذ باللہ، یعنی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور جو عیسائی ہیں وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو مشرکین ہیں بدبخت، وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس قدر گھنونے کام تو اللہ تعالیٰ انہی کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، تو انہوں نے کہا کہ بنا لی اللہ نے ولدا کوئی اولاد، نعوذ باللہ، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، تو سب کچھ اسی کے لیے ہے، چاہے جو آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں، جو بھی زمین میں مخلوقات ہیں یا آسمان میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مسخر کر دیا، وہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے تابع ہیں۔ اور جن کو اللہ نے اختیار دے دیا وہ آج دیکھیں کہ ہٹ دھرم ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا، یا انسان ہیں یا جنات ہیں، ان کو اختیار ہے، نیکی اور بدی کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، اب ان کو چلنا ہے، ٹریک ہوں یا ڈی ٹریک ہوں، یہ پھر معاملہ آخرت میں ہوگا۔ باقیوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، خالصاً اپنی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض، ایجاد کرنے والا ہے السماوات آسمانوں، والارض زمینوں کا، تو اللہ ہی ایجاد کرتا ہے زمین اور آسمانوں کا، موجد ہے، اسی نے بنایا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ قضا فیصلہ کرتا ہے، قاضی فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں امراً، کسی بھی امر حکم کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ رب کیا کہتا ہے، یقولو، وہ اسے صرف یہی کہتا ہے کہ لہو کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک صرف جو ارادہ رکھتا ہے، کن کہنے کی دیر ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہی کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جیسے جس کو بنانا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔
پھر اللہ نے فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور کہا الذین انہوں نے جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، لولا کیونکہ یا کیوں نہیں، یکلمون اللہ او تأتینا آیا، وہ جو علم نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں کہ اب اللہ کو چاہیے کہ وہ ہم سے کلام کرے، یعنی یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ یا او تأتینا آئے ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی واضح نشانی دلائل آ جائے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام دکھایا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ ہمیں ایسے واضح نشانی دکھائیں یا اللہ ہم سے ہم کلام ہو، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح قالا کہا تھا، الذین انہوں نے، من قبلہم اس سے پہلے تمہارے یہودی عیسائی تمہارے بڑوں نے بھی یہی کہا تھا، مثل قولہم اس بات کی مانت جو مثال یا جو بات تم کر رہے ہو، تشابہت قلوبہم سو مشابہ ہو گئے قلوبہم دل ان کے، قد تحقیق بینا واضح کر دیا ہم نے الآیات آیات لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہر دور میں تمہاری چاہت نہیں ہوگی کہ تم کرو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اب اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اپنے معجزات دکھاتا رہے گا۔ ایمان والوں کے لیے صرف آیات ہی کافی ہیں، اگر آپ یقین رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں یقین رکھتے ہیں، ان کو رسول اللہ کی ذات ان کے سامنے زندہ معجزہ ہے، ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ جو نہ لانا چاہیں تو ان کے سامنے اگر اللہ کلام بھی کر لے، اگر ان کے سامنے جو چیز بھی ہو جائے، جس طرح صالح علیہ السلام کے لوگوں نے کہا تھا کہ اونٹنی آئے اور بچہ جنے، فوراً ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو وہی بدبخت نسل ہے یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، جو موجودہ اسرائیل میں ہے، اللہ ان کی نسلوں کو برباد فرمائے۔ تو یہ اس قدر گھنونے ہیں، اس قدر بدبخت قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر فرمایا کہ یہ پہلے ہی جیسے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی بھی چیز آ جائے یہ پھر بھی بات نہیں مانیں گے۔ سو اللہ نے فرمایا کہ بس ہم نے واضح آیاتیں بیان کر دی، جو ایمان لانا چاہے اور ایمان وہ لائے گا جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے ارسلناک رسول ارسال بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق حق کے ساتھ، بشیر خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، یعنی بشیروں و نذیرا خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا کو کہتے ہیں۔ ولا تسألوا اور آپ نہ سوال کیے جاؤ گے، یعنی نہیں پوچھا جائے گا آپ سے نبی جی، عن اصحاب الجحیم ساتھیوں کے بارے میں، الجحیم جہنم کے، یعنی جو جہنم میں جائیں گے نبی جی آپ نہ گھبرائیے، آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ نے واضح بتا دیا حق اور حق میں فرق کر دیا، اب آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب یہ جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں نبی جی آپ سے کوئی باز پرسش نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا کام تو صرف دعوت دینا تھا۔ اب جو ایمان نہیں لائے تو ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود اور ہرگز ترضى راضی ہوں گے، ہرگز نہ راضی ہوں گے عنك اليهود یہود آپ سے، ولن نصارى اور نہ عیسائی نصرانی آپ سے راضی ہوں گے، حتی یہاں تک کہ تتبع آپ اتباع کر لیں، کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تتبع ملتہم ان کی ملت یا ان کی پیروی، ان کے مذہب کی پیروی کریں گے تب یہ راضی ہوں گے جا کے، یہ تو آپ کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ ان فیکٹ ھدی اللہ ہدایت اللہ کی، ھو الھدی اور وہی ہدایت پر ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت پر ہے، ولئن اتبعت اور اگر البتہ ان اتبعتا پیروی کی آپ نے ان کی، جو کہ آپ نے کرنی نہیں ہے نہ ہی آپ کرتے ہیں، بہرحال ایک سمجھانے کا انداز ہے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے الذی جو آ گیا جاءکا آپ کے پاس من العلم، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کے بعد اگر آپ ان کی باتوں میں آ کر ان کی پیروی کرتے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ما لکا تو آپ کے لیے نہیں ہے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی کوئی مددگار، یعنی اگر آپ ان کی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں آپ ان کی اتباع کریں گے پیروی کریں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا حمایتی کوئی مددگار کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا، اللہ نے تھا نبی کو، تو نبی کیسے کر سکتے ہیں، بس ایک اللہ کا انداز تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب دی گئی یا دی
یا دی ہم نے جنہیں کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کے ساتھ تلاوت اس کی تلاوت، جن کو ہم نے کتاب دی وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کتاب ملی وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہو بہو 110% اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، لیکن جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فوراً جھٹ سے وہ ایمان لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ تو سارے یہودی ایسا نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی تھے چھوٹا سا گروہ مخصوص جنہوں نے فوراً نبی کی بات پر لبیک کہا، لیکن جو بدبخت تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بھی اس کا، فاولئک تو یہی ہیں ہم الخاسرون خسارے والے، یعنی یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، جو کفر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خسارے میں ہوں گے، خسارہ پانے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ الحمدللہ ہماری آیت نمبر 141 کمپلیٹ ہو چکی ہے آسان ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔